السلام علیک یا امام زمان، السلام علیک یا امام زمان، السلام علیک یا امام زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل علمها عند ربی۔ پروردگار عالم سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے میرے حبیب آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کیسی؟ تو اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، علمها عند ربی، میرے پروردگار کے پاس ہے۔ میں نے آیہ کریمہ کا انتخاب اس مناسبت سے کیا ہے کہ میرے اس وقت کی گفتگو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اور یہ مناسبت اس سلسلے میں کہ جس طریقے سے پروردگار عالم کے پاس قیامت کا علم پایا جاتا ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کہ جو آج غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں مگر ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، آپ کا جب ظہور ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ کا حکم کب ہوگا اور امام علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، یہ علم اور یہ خبر صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خداوند عالم نے قیامت کا علم اپنے پاس رکھا اور کسی کو عطا نہیں کیا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، دوسروں کو نہیں عطا کیا۔ یہ شاید دلیل ہو اس بات کے لیے کوئی اعتراض نہ کرے کہ اپنے آخری حجت کے ظہور کا علم بھی خداوند عالم کے پاس ہوگا، تو کوئی یہ نہ کہے کہ آخر کب ظہور فرمائیں گے اور اس کا علم کیوں نہیں کسی دوسرے کے پاس۔ اب دیکھیں خداوند عالم نے اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں انسان کو اعتراض کرنے کے کب ظہور فرمائیں گے، امام کب آئیں گے، اور امام آئیں گے تو کون سا زمانہ ہوگا، یہ ساری باتیں امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں نامعقول ہے، اس لیے کہ آخر یہی سوالات تو قیامت کے سلسلے میں بھی انسان کر سکتا ہے، اور یہی سوال خود انسان اپنی موت کے سلسلے میں بھی کر سکتا ہے کہ آخر انسان کو اپنے موت کے بارے میں تو علم نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کو تو بہت سی چیزیں جن کو خداوند عالم نے اس کے علم سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا ہے، خود ایک انسان کی موت ہے، کب موت آئے گی یہ خبر مخفی نہیں معلوم کسی کو۔ تو قیامت سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو قیامت سے تشبیہ بھی دی گئی ہے، شباہت دی گئی ہے، اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اسی طریقے سے امام کے ظہور کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ کوئی امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت کو معین نہیں کر سکتا ہے، بلکہ روایت میں خود امام علیہ السلام کی طرف سے جو آئی ہے توقیع، اس میں فرمایا وَكَذِبَ الْوَقَّاتُونَ کہ جو آپ کے ظہور کے لیے وقت کو معین کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ گویا امام نے پہلے ہی سے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی ظہور کے وقت کو معین کرتا ہے تو یہ جھوٹا شخص ہے اور اس کے کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ظہور کے لیے کوئی بھی خاص وقت معین کرتا ہے یہ ممکن ہے، اس لیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ سمجھے گا اور اللہ کی مصلحت کا تقاضا ہوگا حکم دے گا، امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور خود امام علیہ السلام منتظر ہیں حکم پروردگار کے۔
ہم کو دور غیبت میں امام علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کا حکم دیا گیا ہے، جو ہمارا ایک وظیفہ ہے، امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں، اور جب حکم پروردگار ہوگا تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اور غیبت کی یہ مشکل اور غیبت کے یہ مصائب ایسے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم دعا کریں امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں روایتوں میں جو اہل بیت علیہ السلام سے روایتیں وارد ہوئی ہیں اس میں بہت زیادہ تاکید پائی جاتی ہے کہ آپ امام کے ظہور کی دعا کریں، امام علیہ السلام کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کیجیے۔ افضل الانتظار، بہترین عبادت کے عنوان سے کہا گیا کہ افضل العبادہ، بہترین عبادت انتظار الفرج، ظہور کا انتظار کرنا ہے، کہ جس میں ہماری آسائش ہے، جس میں ہمارے لیے اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے ظہور کی تاکید ہے، مگر اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کب امام ظہور فرمائیں گے یہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، بلکہ جو معین کرتا ہے ظہور کے وقت کو اسے جھوٹا کہا گیا ہے۔ ہاں ہماری دعائیں اس میں مؤثر ہو سکتی ہیں، اگر ہم دعا مانگیں امام کے ظہور کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ امام کو ظہور نزدیک نہیں ہوگا، بلکہ ظہور اگر بہت دور ہوگا اور بہت عرصہ لگ رہا ہوگا تو خداوند اعلیٰ ہماری دعاؤں کی بنیاد پر امام کے ظہور کو قریب کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا تھا، فرعون کے شر سے نجات دینے کے لیے، جو خداوند عالم کے پاس علم تھا وہ یہ کہ 400 سال کے بعد خداوند عالم ان کے لیے بھیجنے والا تھا، مگر بنی اسرائیل نے بارگاہ پروردگار میں دعا کیا، گڑ گڑایا، اتنا گریہ وزاری کیا، اتنی دعائیں کی کہ خداوند عالم نے ان کے گریہ وزاری کی بنیاد پر، خداوند عالم نے ان کی دعاؤں کی بنیاد پر لکھا ہے کتابوں میں کہ 170 سال پہلے جناب موسیٰ کو خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے لیے بھیج دیا۔ تو اگر ہم امام کے ظہور کی دعا کریں گے تو کیا ہماری دعا کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اثر ہوگا، جس طریقے سے بنی اسرائیل کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے جناب موسیٰ کو 170 سال پہلے بھیج دیا۔ اگر ہماری بھی دعائیں اسی طریقے سے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ہوگی تو خداوند عالم بھی ہماری دعا کی بنیاد پر ظہور کو کم سے کم قریب کر سکتا ہے، اگر جلدی نہیں ہو سکتا ہے تو۔ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ یا روایتوں میں ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ سے، حجر اسود کے پاس سے، وہاں سے ظہور فرمائیں گے، اور آپ کے ہمراہ اس وقت 313 اصحاب باوفا ہوں گے کہ جو بدر کے تعداد کے مطابق ہیں کہا گیا ہے، اور یہ 313 تعداد جو امام علیہ السلام کے ہیں یہ مخلص و باوفا ساتھی ہوں گے، جو امام علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے جب آپ ظہور فرمائیں گے تو وہاں ہوں گے۔ اور یہ ایک تفصیل ہے کہ جو آئندہ تقریروں میں بیان کریں گے یہ کیسے جمع ہوں گے، کس طریقے سے آئیں گے، مگر امام علیہ السلام خانہ کعبہ سے، حجر اسود کے پاس سے ظہور فرمائیں گے، اور جبریل علیہ السلام آواز دیں گے اس وقت، اور اس طریقے سے کہ دیکھو حجت خدا کا ظہور ہو گیا ہے، تم اس کی بیعت کرو۔ جناب جبریل کی آواز دنیا کے زمین کے ہر گوشے میں پہنچے گی، اور لوگ نکل کر کے بیعت کرنے کے لیے امام علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اور اس کے لیے بعض روایتوں میں اس طریقے سے پایا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ جمع ہوتے جائیں گے لوگ، یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد 10,000 تک ہو جائے گی، اور جب 10,000 تک ہو جائے گی تو امام علیہ السلام اس کے بعد قیام کریں گے۔ پہلے مکہ فتح کریں گے، پھر مدینہ فتح کریں گے، اور مدینہ فتح کرنے کے بعد کوفہ آئیں گے، کوفے کو اپنی حکومت کا پائے تخت قرار دیں گے، مرکزی حکومت کا نقطہ ہوگا کوفہ، اور وہاں سے دنیا کے گوشے گوشے میں آپ اپنا لشکر بھیجیں گے، اور جہاں لشکر آپ کا جائے گا، جس گوشے میں لشکر جائے گا، جس شہر میں جائے گا، جس علاقے میں جائے گا، وہ لشکر فتح یاب ہو کر کے واپس آئے گا۔ آپ کا لشکر کبھی کسی سے شکست نہیں کھائے گا، فتح یاب ہو کر کے واپس آنے والا ہے۔ آپ کی نشانیاں، آپ کے معجزات، آپ کے کرامات اور آپ کے ان تمام اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے لوگ آپ کا انکار نہیں کریں گے۔ آپ کا انکار صرف چند ایسے یہودی ہوں گے
ایسے دشمنان اسلام ہوں گے جو آپ کے وجود کا اور آپ کا انکار کریں گے، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جلد خاتمہ کر دیں گے، اور آپ کی آواز اور آپ کا مشن اور آپ کی حکومت پوری زمین کے اوپر قائم ہو جائے گی، اور جنگوں میں ظالموں سے سرکشوں سے مقابلہ ہوگا، سب کو نیست و نابود کر دیں گے، اور امام علیہ السلام اپنے ان چاہنے والوں کے ذریعے سے پوری زمین کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس طریقے سے ثابت کر دیں گے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد امام علیہ السلام کے زمانے میں حکومت میں ایسا نہ ہوگا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کر رہا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی رہبری میں پوری زمین کے اوپر وہ اسلام پھیلے گا، اور اسلام اس طریقے سے ہوگا کہ کوئی بھی اس طریقے سے ایسا زمانہ نہ گزرا ہوگا کہ جہاں اسلام اس طریقے پوری زمین کے اوپر پھیلا ہو۔ اس سلسلے میں امام علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں، اور یہ کہ آخری زمانے میں وہ ایک ایسا جانشین ہوگا جو ظہور کرے گا، ہمارے یہاں روایتوں میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ اہل سنت سے روایت نقل ہوئی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں ہے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود، آپ کا ظہور اہل سنت کے تمام، بلکہ جو بھی اس دور میں اپنے کو مسلمان کہتا، مسلمان فرقہ مانا جاتا ہے، چاہے جو بھی مسلمان کا فرقہ ہو، ہر فرقہ آپ کے وجود، آپ کے ظہور کو تسلیم کرتا ہے، یہاں تک کہ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلموں کے یہاں بھی کتابوں میں امام علیہ السلام کا وجود پایا جاتا ہے کہ آخری دور میں ایک ایسا فرد آئے گا کہ جو زمین کے اوپر ایک حکومت کرے گا اور ایک کلمہ پایا جا رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں نقل کیا ہے کہ ابو سعید نے پیغمبر اسلام سے دریافت کیا زمانے کے بارے میں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ینزل بامتی فی آخر الزمان، آخری زمانے میں میرے امت کے اوپر بلا شدید، بہت بڑی بلا نازل ہوگی، من سلطانہم، ان کے حاکم کی طرف سے، لم یسمع بلا اشد منہ، ایسی بلا اور ایسی مصیبت کہ اس کے پہلے کسی نے سنا بھی نہ ہوگا، حتی تضیق عنہم الارض الرحبا، یہاں تک کہ یہ وسیع ترین زمین ان لوگوں کے لیے تنگ ہو کر کے رہ جائے گی، وحتی، اس کے بعد پیغمبر فرمایا وحتی یملأ الارض جورا وظلما، یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، لا یجد المومن، کوئی مومن نہیں پائے گا، ملجأن، ایسے پناہ گاہ، یلتجئ الیہ من الظلم، کو جو ظلم سے بھاگ کر کے پناہ لے سکے ادھر۔ فیبعث اللہ عز و جل، کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھیجے گا رجلا من اطرتی، میری اطرت سے ایک فرد کو، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما مولع ظلمًا وجورا، جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یرضى عنہ ساکن السماء، اس سے آسمان کے تمام رہنے والے راضی ہوں گے، وساکن الارض، زمین کے تمام ساکنین راضی ہوں گے، لا تدخر الارض من بذرها شيئا، زمین اپنے خزانوں کو اپنے اندر نہیں رکھے گی، ذخیرہ نہیں کرے گی، الا خرجته، مگر ایک وہ سب کچھ نکال دے گی اس کے لیے، ولا السماء من قطرها شيئا، اور اسی طریقے سے آسمان میں بارش کا کوئی قطرہ ایسا نہیں ہوگا، الا صبہ اللہ علیہ مدرارا، مگر یہ کہ وہ زمانے میں ان کے اوپر نازل ہوگی اور بارش ہوگی۔ تو امام علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں، اور جس کو اہل سنت کو علماء نے نقل کیا ہے کہ ظہور فرمائیں گے، اور ایسا فرد آنے والا ہے کہ جو زمین کو جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوگی، اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس کے اوپر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں میں جلدی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ظہور امام علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ یہ میں نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ باتیں ہمارے یہاں پائی جاتی بلکہ اہل سنت کے تمام کتابوں میں پائی جاتی، بلکہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رابطہ عالم اسلامی جو ایک ادارہ ہے، اور یہ ادارہ وہابیوں کے زیر نظر
اور یہ کہہ لیجئے آل سعود خاندان کی حکومت کے زیر نظر چلتا ہے۔ یہ کینیا کے ایک فرد نے، ایک شخص نے، ابو محمد نام کے ایک شخص نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں سوال کیا، تو ان لوگوں نے اس وقت دور میں زمانے میں بہت بڑے بڑے ان کے علماء تھے حجاز کے، ان لوگوں نے ایک کتاب تیار کی اور ان کی طریقے سے کہ جو ان کی کتابوں میں امام علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں اور ان کے وجود کے بارے میں جو کتابیں پائی جاتی تھی ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو بیانیہ آیا ہے ان کی طرف سے جو نشر ہوا ہے وہ بیانیہ میں آپ کے سامنے نشر کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ امام علیہ السلام کے ظہور اور آپ کو وجود دنیا کے تمام مذاہب میں، حتیٰ وہ مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو اکثر اسلامی اصول اور روایات اور اکثر اسلامی مقدسات کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، مگر امام مہدی علیہ السلام سے متعلق احادیث کو تواتر کے ساتھ نقل ہونے کو ان لوگوں نے کہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں نے پورا جزوہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جو باتیں اس میں آئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور وہ خدا وند عالم امام مہدی کو ان کے ذریعے سے عدل و انصاف کے ساتھ بھیجے گا، اور زمین کو جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوگی اسی طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم کے 12 خلفائے راشدین کے آخری فرد ہوں گے، جن کے بارے میں ہمارے ہاں تمام کتب صحاح میں ذکر پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں تمام روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں نہ صرف ایک پیغمبر کی روایتیں ہیں بلکہ بہت سے اصحاب نے بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیانات پیش کیے ہیں اور اپنے ارشادات پیش کیے ہیں کہ جن کو اگر شامل کر لیا جائے تو خود حدیث سے کم نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جن اصحاب نے حدیثیں بیان کی ہیں ان لوگوں کا بھی نام لیا گیا اس بیانیے میں، جیسے عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، ثوبان، قرہ بن ایاس مزنی، عبداللہ بن حارث، ابو ہریرہ، حذیفہ بن یمان، جابر بن عبداللہ، ابو امامہ، جابر بن ماجد، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، عمران بن حسین، ام سلمہ، ان لوگوں نے اہل امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اسلام سے روایتیں نقل کی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ہیں مگر اسی طریقے سے اصحاب کے بیانات بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ جن کو کتابوں میں علماء نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ایک ایسا عقیدہ ہے اور وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ علماء نے ان کے سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور مستقل کتابیں لکھ کر کے ان کے سلسلے میں وجود کو اور اسی طریقے سے ان کے ظہور کو ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس بیانیے میں ان تمام علماء کا بھی نام لیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مستقل کتاب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں لکھی، جیسے ابو نعیم اصفہانی نے اخبار المہدی میں، ابن حجر ہیثمی نے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر ہے۔ اس طریقے سے بہت سے بیانیہ میں کتابوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علماء قدیم، علماء جدید نے تصریح کیا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ تواتر کے ساتھ پائی جاتی ہیں، جن کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام مہدی کے بارے میں جتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور حسن ہیں، یعنی ضعیف حدیث نہیں ہے جس کا کوئی انکار کر رہے۔ اس کے بعد بیانیہ میں آیا ہے، آخر بیانیہ میں وہ جو قابل توجہ ہو اس طریقے سے کہ اس بنا پر، یعنی ان تمام روایتوں کو، ان تمام بیانات کو، ان تمام اہتمام کو دیکھتے ہوئے وہ خود رابطہ عالم اسلامی کے جو بیانیہ اس میں آخر میں آیا ہے، اس بنا پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا حصہ ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہی انکار کر سکتا ہے جو نادان ہے، جو جاہل ہے، جو بدعت گزار ہے، وہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد
رابطہ عالم اسلامی کے جو سیکریٹری ہے ان کے دستخط کے ساتھ، اور وہ تمام علماء کے جو اس جزوے کو کتابچے کو تیار کرنے میں ساتھ تھے، ان سب کے نام کے ساتھ اس کو نشر کیا گیا ہے۔ اور یہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بیانیہ 1976 میں آیا تھا، جس میں تصریح کی گئی ہے کہ ان سے متعلق جتنی روایتیں ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور ظہور کا عقیدہ نہ صرف یہ کہ ہم شیعوں کا ہے بلکہ ان کی تصریح کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقائد کا حصہ ہے، جس کا کوئی جاہل انکار کر سکتا ہے، کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نہ صرف ہے کہ ہمارے شیعہ مذہب میں روایتیں پائی جاتی ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے روایات اور احادیث ہیں، بلکہ رسول اللہ سے دیگر اصحاب نے نقل کیا ہے، اور علماء اہل سنت نے بھی ظہور امام علیہ السلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ اس اعتبار سے امام علیہ السلام کا ظہور یقینی ہے، اس وقت ظہور ہوگا جب خداوند عالم کا حکم ہوگا، اور خداوند عالم کب حکم دے گا اس کے پاس اس کا علم پایا جاتا ہے۔ ہاں، ہمیں چاہیے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، دعا کے ذریعے سے ہم ظہور کو قریب کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک اور فضیلت ہمارے لیے حاصل ہوگی، جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت اگر ہم امام کے انتظار کرنے والوں میں ہوں گے، امام کے ظہور کے دعا کرنے والوں میں ہوں گے، امام کے ذات سے توسل کرنے والوں میں ہوں گے، تو امام علیہ السلام کے زمانے میں ہم اٹھائے جائیں گے اور امام علیہ السلام کے لشکر میں شمار کیے جائیں گے۔ پروردگارہ، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور جلدی فرما، اور ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔